اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کے طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ناظرین، دوسروں کی برائیوں کی تشہیر کرنا ایک مکروہ عمل ہے، اور اسلام اس مکروہ عمل سے سختی سے منع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس کی مذمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے شدید تر ہے۔
ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے غیبت پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب عمران شہزاد صاحب۔ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ غیبت یقیناً یہ ایک روحانی بیماری بھی ہے، ایک بہت بڑی معاشرتی برائی بھی ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ، جیسے کہ سورہ حجرات کی آپ نے آیت مبارکہ کچھ حصہ تلاوت کیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ تو پس تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ برے بدکاری سے بھی 10 گنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کا لفظ اسی سے غیبوبت کا لفظ ہے، اسی سے غائب کا لفظ ہے۔ تو مطلب ہے کہ غائب ہونا، غیر موجود ہونا۔ ایک انسان جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، تو جب اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر بد کیا جائے، اس کے عیوب بیان کیے جائیں، اس کی خامیاں جو ہیں وہ چاہے لفظوں سے ہوں یا زبان کے علاوہ آنکھوں کے اشارے سے ہوں، ہاتھوں سے ہوں، یا اس کی تحقیر مقصود ہو، یا اس کی کردار کشی کرنا، یا اپنی تنگ دلی کا اظہار کرنا، یا اس کے اندر تھوڑا سا شیخی اور اپنی بڑھائی بیان کرتے ہوئے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں غیبت۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور، اگر کسی کی برائیاں جو ہیں اس کی عدم موجودگی میں ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ عیب موجود ہیں تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہو تو وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے، یا اس کے علم میں آئے تو اس کو وہ ناپسند کرے۔ ہاں، اگر اس کے اندر وہ عیوب اور نقائص موجود نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ غیبت نہیں، بلکہ اس سے اگلا جرم بن جائے گا۔ پھر یہ ایک بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے، بلکہ بعض آدمی یہ قذف ہے، اور جس کے لیے پھر آگے بعض صورتوں میں 80 کوڑے اس کے لیے سزا بھی ہے، اور مفت کے لیے مفتری کا لفظ بھی ہے، وہ بھی بولا جاتا ہے جو افطرا پردازی کرتا ہے، تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اب یہاں پہ لیکن ہمیں غیبت کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اس کی اصطلاح اور تعریف کی روشنی میں، کہ اگر کوئی مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، اور وہ داد رسی کے لیے وہ انتظامیہ سے، وہ پولیس سے، متعلقہ محکمے سے وہ امداد طلب کرتا ہے، اس کے ظلم و زیادتی اور غلط کاریاں بیان کرتا ہے، تو یہ پھر غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اگر مفتی سے فتویٰ لیا گیا پھر بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے، ہم نے بیٹی کی نسبت کرنی ہے یا بچے کا رشتہ کرنا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں یا اس کی فیملی کے بارے میں بتایا جائے، تو سرکار کا فرمان ہے کہ المشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ امانت دار ہونا چاہیے، تو وہ بات جو اصل ہے اس کو وہاں بتا دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا شر جو ہے معاشرے میں خفیہ طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ایسے جرائم میں ملوث ہے کہ ان جرائم سے بہت زیادہ انسانوں کو یا ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے ان جرائم اور اس کے برے اعمال جو ہیں اس سے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کرنا جو ہے یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہاں ایک اور بھی ضمن بات میں عرض کر دوں کہ اب اسماء اور رجال کا علم جو ہے، راویان حدیث جو ہے، جب ان کے حوالے سے
بہت سی کتابیں لکھی گئیں، تو جتنے بھی راویان حدیث ہیں ان کی تمام خوبیاں بھی، کمزوریاں، خامیاں، ہر شے ان بلیک اینڈ وائٹ. تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے، تاکہ امت تک کوئی غیر معتبر بات، چاہے وہ متن کے حوالے سے ہو یا اس پیغام اور اس اصل تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ کہیں سرایت نہ کر جائے یا معاشرے میں نہ پھیل جائے، تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کوئی عام ہوتا ہے، لوگوں کی عادت ہے کہ مل بیٹھتے ہیں چار لوگ، تو جو موجود نہیں ہے وہ اس کی باتیں اور اس کی بدخوئیاں شروع کر دیتے ہیں، اسے چغل خوری بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک انتہائی بری بیماری بھی ہے. اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی وہ غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، تو جب ان میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو باقی پھر اس کی بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے معاشرے کے اندر بد اعتمادی اور ایک بری سی فضا اور دروغ گوئی اور لغو گفتگو جو ہے اس کا ایک ٹرینڈ پیدا ہو جاتا ہے. کہ سرکار کا فرمان ہے کہ من حسن من اسلام مارے ترک ہو مالا یعنی ہے. ایک مسلمان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. جی ناظرین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو سنا جائے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس میں غیبت بھی اسی زمرے میں آتی ہے. قرآن و حدیث اس پر اور کیا کہتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں. پروفیسر عمران شہزاد صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے غیبت کی تردید کیسے کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ عمران خان صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غیبت، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا شروع میں، کہ غیبت ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کو اس مانند قرار دیا گیا کہ جیسے آپ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کی مثال ہے. کہ جس طرح گوشت ویسے بھی مردار کا کھانے سے انسان کو فطرتاً کراہت ہوتی ہے، اور بھائی کا گوشت جس سے انسان کو یقیناً محبت ہوتی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. اسی طرح غیبت کی اگر تعریف ہے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث کی غیبت کی تعریف بیان کی ہے. احادیث میں مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنی مسلمان بھائی کی یا کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے. اور ایک صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ چیز اس میں واقع موجود ہو، اور اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موجود ہو تو یہی غیبت ہے، اگر موجود اس میں نہ ہو، وہ خامی اس میں موجود نہ ہو، تو یہ پھر بہتان ہوگا، جس طرح سر عظیم صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے نا جی. پھر اسی طرح اور بھی اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جی. مثلا ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے بالوں کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا گوشت کھا رہے ہیں. مطلب یہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ غیبت کرتے تھے اس دنیا میں، تو اب آخرت میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے. تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ہم غیبت کو کہتے ہیں جی وہ تو میں کوئی غیبت نہیں کر رہا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں جی ان کے بارے میں، اور وہ ہوتی غیبت یہ ظاہری بات ان کے بارے میں جب آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی چونکہ موجود ہے لہٰذا یہ غیبت نہیں ہے، اگرچہ برائی اس بندے میں موجود ہو اور وہ بندہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہو، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کسی کے سامنے اس کی تشہیر کرتے ہیں تو یہی غیبت ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے اگلا جو سٹیپ ہے نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک بہت بڑا جرم ہے نا، بہتان ہو گیا. تو اس سے ہی منع کیا گیا ہے کہ غیبت. لیکن اب سوال یہ ہے کہ غیبت کب کیا غیبت ہے کیا؟ یعنی کیا ہر بات کسی کی برائی کریں گے تو وہ غیبت ہوگی؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس کا ہمیں احادیث سے ملتا ہے. مثلا یعنی اگر مردوں کے بارے میں بھی دیکھیں تو ابو لہب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے بعد بھی کہا تھا کہ لعنہم، کہ اس پہ لعنت ہو. اور حالانکہ مردوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں برا نہ کہو، لیکن ابو لہب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کی برائیاں ظاہر کرنی ہوتی ہیں. تو ہر چیز جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یا میں تھوڑا سا ایک دو مثالیں اور ایڈ کر دوں کہ مثلا فاطمہ بنت قیس کے پاس نکاح کا پیغام لے کے 2 بندے آئے، احادیث میں یہ ذکر ہے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے انہوں نے مشورہ مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صاحبوں کے بارے میں اپنے ارشاد فرمایا. ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا حضرت معاویہ تھے کہ وہ تنگ دست ہیں
معاویہ، اور ایک دوسرے شخص کے بارے میں، صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بیویوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دونوں بظاہر خامی ہیں دونوں شخص میں، اور وہ دونوں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ہوتے ہیں مارنے والے، لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ان سے مشورہ مانگا گیا تھا نا۔ اب ایک بندے کی زندگی کا پوری کا مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مشورہ مانگا جائے تو مشورہ مانگا جائے، یا مثال کے طور پہ ہم حکمرانوں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، اب وہ سنتے تو نہیں ہیں لیکن وہ صاحب اقتدار ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں تنقید کی جائے، اور ان کے بارے میں مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں نا کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہو کر بھی تنقید کی، یا پیٹھ بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی باتیں بہت سارے لوگوں نے کی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا۔ تو جو حکمران ہیں ان کے بارے میں لکھنا، آپ لکھتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی، آپ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، آپ حکمرانوں کو سیدھا کرنے کے لیے نا، جب آپ تنقید کے لیے کرتے ہیں، ریفرمیشن کے لیے کرتے ہیں، تو وہ غیبت میں نہیں جی، جائے، یہ مثبت تنقید ہوگی نا کہ آپ معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں تو وہ ایک پبلک پراپرٹی ہے نا، ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کے سلسلے کو ابھی آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غیبت ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، یہ ایک معاشرتی برائی ہے۔ تو یہاں ہمیں تھوڑا جا جب گہرائی میں اس کے جاتے ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے غیبت باز، اس کی تو ہم نے بھرپور مذمت کی، اور احادیث اور آیات قرآنی کی روشنی میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا کبیر جرم کر رہا ہے۔ اب ایک ہے جو سامع ہے، جو غیبت سن رہا ہے، اور وہ اس میں وہ غیبتیں تو نہیں کر رہا لیکن سننے کا جرم کر رہا ہے، وہ سامعین میں شامل ہے۔ بعض کا کوئی خوشی کا بھی اظہار کر دیتا ہے، بعض کوئی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی سٹتا ہے کہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، کرنے والا بھی اور جو سن رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ ایسی غیبت بازی کا ماحول ہو اور غیبت خانہ بنا ہوا ہو تو تم اٹھ جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، تا وقت ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرے۔ ویسے بھی قرآن میں ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی سلامتی کے بھی آ تو وہ رخ پھیر دیں، لیکن اگر آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو پھیرنا تو وہاں سے دور ہو جائیں۔ اب اس کا ایک اور پہلو ہے کہ جو معتوب ہے، جس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، یقیناً جو سننے سنانے والے ہیں وہی فوری طور پہ لگائی بجائی، ادھر سے اٹھائی ادھر لے گیا، ادھر سے اٹھائی ادھر لے گیا، جس طرح فرمایا منافق کے کئی منہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو معتوب ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بھی اس کے نتیجے میں وہ آستینیں چڑھا لے اور نتھنے پھلا لے، اور وہ بھی ترکی بہ ترکی اسی گالی گلوچ جس طرح انہوں نے غیبتیں کی ہے وہ بھی ان کی غیبتیں کرے؟ نہیں۔ عرفی تمی اندیش زیغ غائے رقیبہ، آوازہ سگا کم نہ کنند رزق گدارہ۔ عرفی دشمنوں کے، شرارتی لوگوں کے یہ رولے شور اور شرابے، اور جو وہ تیری کردار کشیاں کرے تو اس سے ٹینشن نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کا رزق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے آتے رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے۔ تو جو معتوب ہے اس کو کئی گنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے گناہ کم ہوئے۔ فرمایا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ کرنے والے کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں، اور اگر کرنے والے کے کھاتے میں کوئی نیکیاں ہیں تو اس کو مل رہی۔ دوسرا یہ ہے جو معتوب ہے اس کو تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے تک میرے عیوب بھیجتا ہے، عیب بھیجتا ہے، میری خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ میرا محسن ہے اس لیے کہ وہ میری نظروں سے اوجھل تھی۔ بعض کا انسان کسی حوالے سے کسی غلطی کوتاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس کو غلطی کوتاہی نہیں سمجھتا، تو کوئی اتنی گریوٹی کے ساتھ نشاندہی بھی نہیں کرتا کئی وجوہات کی بنا پہ۔ تو جب اس کے نوٹس میں آتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، لوگ
اس کو موضوع بحث بنا رہے ہیں تو وہ اس تک بات آتی ہے تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح پہ زور دے، وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو لیکن یہ جو عمل ہے غیبت بازی کا، اس کے پیچھے میں نے عرض کیا روحانی بیماری ہے. حسد ایک بڑا سبب ہے، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب. اس سے بچو کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی جو ہے اس کو آگ، خشک لکڑی وہ آگ کھا جاتی. تو جب انسان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ محسود کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا، وہ پھر ساڑ پھونکنے کے لیے اور اپنی جلن کا اظہار کرنے کے لیے وہ پھر ادھر ادھر بری باتیں کرتا ہے، بکواسات کرتا ہے، کردار کشیاں کرتا ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو جب عزتیں برکتیں ملتی تو جو یہود و نصارہ تھے وہ ایسی باتیں کرتے، منافقین جو ہے وہ بے پرکیاں اڑاتے. تو حسد کی وجہ سے ایک وجہ تکبر بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں بہتر ہوں. پدرم سلطان بود وہ اپنے کسی عہدے کی وجہ سے، اپنے اختیار کی وجہ سے یا اپنے علم کی وجہ سے، اور بعض کا تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بعض کو تقوی کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے نیک اور بڑے صالح ہیں، تو اپنے مالی اور ظاہری اسباب کی بنا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کہ سپر نیشن ہے اور باقی نعوذ باللہ شاید سارے کمین ہیں. تو ہمیں یہ از خود حق حاصل ہے کہ ہم جس کی چاہے جو ہیں وہ پکڑی اچھال دیں، جس کے چاہے عیب بیان کریں، جس کی چاہے بےزتی کریں، اور اس کو موضوع بحث بنا کر اس کو جو ہے وہ ہنسی کا گول گپا بنائیں. تو یہ تکبر جو ہے یہ بھی پھر بیماری ہوئی. بعض کا یہ ایک رقابت کا جو عنصر ہوتا ہے، ٹو آف ٹریڈ سیلڈم ایگری، کتے کا کتا بیری، تو یہ معاشرانہ چشمک بھی سبب بنتی ہے، کاروباری معاملات بھی سبب بنتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے، آپ کیونکہ بہت بڑے اللہ کریم کے محبوب بھی ہیں اور اوتی تو جوامع القلم بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ ادبانی ربی فاحسن تادیبی، یہ سب کچھ خیر اور ادب مجھے اللہ نے سکھایا، اچھا سکھایا. تو آپ نے نشاندہی کی کہ جو علماء کے اندر کمی ہے یہ حسد کی، اس سے بچو. جو عورتیں ہیں ان میں کمی ہوتی ہے، بعض کا وہ پرواہ نہیں کرتی ایک دوسرے کی کمی بیشیاں بیان غیبت کے حوالے سے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں بعض کا وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، تو وہ جہالت کی وجہ سے کمی کوتاہیاں کرتے ہیں. تو آپ نے نشاندہی کی کہ ان طبقات کو خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے محتاط رہنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اگر ایسی غلطی ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نیک مجلس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اس عذاب سے باہر نکلے. جی ناظرین، جہاں غیبت کرنا گناہ ہے وہاں غیبت سننا بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف آتے ہیں اور ان سے اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں. عمران صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے کہ غیبت کو معاشرے میں سے نکالا جا سکے؟ جی، ایسا شاید مکمل طور پہ نکالنا تو پاسبل نہ ہوگا، لیکن اس کی بہت حد تک اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی برائی ہے جو ایک آفاقی ہے، ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے. البتہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں پہ کم پائی جاتی ہے، کہیں پہ زیادہ پائی جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھے لکھے معاشروں میں یہ جو برائی ہے کم پائی جاتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جن کی ذہنی سطح اوپر ہوتی ہے، وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سرے سے ڈسکس ہی نہیں کرتے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک تو میرے خیال میں تعلیم کی کمی ہے کہ، اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ تجسس بھی کرتے ہیں نا. اسی آیت میں جس میں غیبت کو منع کیا گیا ہے، اسی صورت میں اسی کے ساتھ تجسس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ تجسس نہ کریں. جب آپ بہت زیادہ تجسس میں پڑھتے ہیں تو پھر اس حوالے سے غیبت والی سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اس کا آسان حل یہی ہے کہ لوگوں میں تعلیم کو عام کیا جائے لوگوں کو، تاکہ وہ تعلیمی سطح پہ جو مختلف آئیڈیاز ہیں، مختلف خیالات ہیں، جو علمی بحث ہیں ان پہ کریں. لیکن اگر لوگ تعلیمی علمی بحث سے نہیں کریں گے، علمی طور پہ لوگ پسماندہ ہوں گے، علمی سطح ان کی کم ہوگی، انٹلیکچوئل سطح ان کی کم ہوگی، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ لوگوں کو ڈسکس کریں گے. جب ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم غیبت کی جانب آ جاتے ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں سب سے بہتر یہی ہے کہ اس حوالے سے تعلیم کا، اور خصوصاً پھر اسلام کے بارے میں جو تعلیمات ہیں لوگوں کو اس کی بتایا جائے کہ غیبت اسلام میں کس حد تک ممنوع ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم دیکھنا، ہم تو بہت ساری چیزوں کو غیبت سمجھتے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور غیبت
ایون ہم چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چغلی غیبت سے بھی بڑا ہے نا، چغلی ایک غیبت کی قسم ہے، اور چغلی اس وقت کی جاتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی ایسی غیبت کرتے ہیں جس سے دو بندے آپس میں لڑ پڑیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں چغلی۔ تو ہمارے ہاں تو غیبت کو چھوڑیں، یہ چغلی بھی بڑا عام ہے اور ایک دوسرے کو لڑانے بھڑانے والا کام کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ علمی سطح پہ جو ہے نا کام کیا جائے، دینی سطح پہ کام کیا جائے، اور لوگوں کا تاکہ علمی سطح پہ لوگوں کا جو ہے نا معیار بلند کیا جائے، تاکہ لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کریں، لوگوں کو سرے سے ڈسکس ہی نہ کریں۔ ناظرین، غیبت نہ سننا دراصل پردہ ڈالنا ہے، اور پردہ ڈالنا اللہ کی سنت ہے۔ ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کرتا ہوں میں مدح سرائی تیرے در کی، صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر یا رسول اللہ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے یا رسول اللہ بے خطر ہو
کے لحد میں اتر جاؤں گا۔ راستہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن راستہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا۔ آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا۔ مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھیے آقا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھیے آقا، رکھیے آقا۔ یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال ہے، صوفیہ کرام کی زندگی سے ہمیں اس زمن میں کیا مثالیں ملتی ہیں؟ ٹھہر فقیرہ کالیا پھولی ایب کسی دے پھیر، پہلا اپنی منجی اٹھا آپ نگوری پھیر، رکھ فقیرہ لوکاں وچ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن نہ ہوئے تے رون۔ اردو شاعر نے کہا نا کہ رند پریشان حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ تو صوفیہ کرام بزرگان دین جو بنیادی طور پر دلوں کے طبیب ہیں، روحوں کے طبیب ہیں، جو انسان کے باطن میں چھپے ہوئے جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، گندی خواہشات ہیں، منافقت ہے، شرک ہے، ان کا وہ تزکیہ کرتے ہیں، قلب کو، روح کو اس سے پاک کرتے ہیں۔ جو قلب سقیم ہیں ان کو قلب سلیم بناتے ہیں، وہ قلب پلید ہیں، غلیظ ہیں، ان کو قلب عزیز بناتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی جو اہل اللہ ہیں وہی صحیح طور پہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے کے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، دلوں کی تطہیر بھی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی مجلس و صحبت سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک امام اور اولیاء کرام کے سردار ہوئے۔ آپ اپنی کتاب جو ہے حالت و حال الحقی کا مالہ، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک صوفی جو ہے وہ
12 صفتوں پہ ہوتا ہے یا اس کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، ایک پردہ پوشی اور دوسرا حلم، بردباری، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی پردہ پوشی، تو جو پردہ پوشی کرے گا وہ عیب جوئیاں کیسے کر سکے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شفقت و رحمت، جو شفقت و رحمت ہے سراپا، وہ دوسروں کو برائیوں کی سوغات تو نہیں دے سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدق اور تصدق، سچ بولنا، سچائی کی راہ پہ چلنا، سچائی کی تعلیم دینا، تصدق اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا۔ جیسا سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے میرے صحابہ میں، میری امت میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے 2 صفتیں لے، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ اب کیونکہ یہ غیبت بازی جو ہے یہ ایک جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، عیب بھی ہے، روحانی بیماری بھی ہے، تو وہ اپنا دامن بچائے گا تو کسی دوسرے کو اس سے نکال سکے گا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا لے اور تسلیم و رضا لے۔ تو جو شرم و حیا کا پیکر ہے تو وہ ایسی بے حیائی کے کاموں میں پڑے گا نہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کر۔ اور دوسرا تسلیم و رضا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے آمنا و صدقنا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل زہد، تقوی اور شجاعت لے لے۔ تو زہد اور تقوی جو ہے وہ تو ہے ہی سراپا قلب کی تطہیر، نہ صرف اپنے بلکہ مخلوق کے لیے بھی۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے قلب اور روح کو غیبت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس برائی اور لعنت سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیک مجلس میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بابا بلے شاہ صاحب نے ذرا ناراضگی سے یہ بات کہہ دی کہ چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تو یہ بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ سمجھتا میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میرا علم سب سے زیادہ ہے، میری بزرگی سب سے زیادہ ہے، میری دولت، میرا عہدہ، میرا اقتدار، میرا یہ میرا وہ۔ اور فقیر کا پہلا سبق ہی نفی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا معبود الا اللہ، وہ خواہشات کی بھی پوجا نہیں کرتا، اس کا معبود حقیقی ہے ہی صرف اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور اس کا ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جن کا عمل ہے بے غرض ان کے جزا کچھ اور۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو اتھے چلی جتے ساری ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانے مننے۔ تو اپنی نفی کرنا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ۔ صرف کلمہ نہیں پڑھا، اخلاص سے پڑھا اور دل سے پڑھا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، بلکہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، لبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو غیبت بازی جو ہے اس سے تبھی بدعباش ہے جب ایمان کی مضبوطی ہو، اور وہ کیسے مضبوطی ہوگی، عاجز انکساری کیسے آئے گی، 5 وقت نماز باجماعت انسان پڑھتا ہے، رواداری کی تعلیم ملتی ہے، اجتماعیت کی ملتی ہے،
امام کی قیادت میں چلنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، اس کو سلام کرے، اگر سلام کرے تو اس کا جواب دے، وہ چھینک آیا الحمدللہ کہے تو خیر خیر سے یار ہم کرنا، بیمار ہو تو تیمار داری کرے، فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جائے، دعوت دی ہے تو تکبر نہ کرے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اور 6 نمبر پہ فرمایا اس کی خیر خواہی چاہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو کسی نے عرض کیا حضور قلب کو کیسے ہم پاک کر سکتے ہیں، نرم کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 6 کام کرو، کم کھایا کرو، کم بولا کرو، کم سویا کرو، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو ذہن میں لا کے رویا کرو، توبہ کیا کرو، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو، اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ نیک مجلسوں میں بیٹھا کرو، کیونکہ نیک مجلس صحبت جو ہے، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفر نمازوں، ہر سخن شریف ہونا دا محرم کردہ روزوں۔ ناظرین، علم اس وقت کامل ہوتا ہے جب عمل کیا جائے، اور عمل اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص کی یہ دولت ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بدگمانی کی مذمت اور اچھے گمان کی ترجیح دیتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہے، نوجوان نسل کو غیبت کی بیماری سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ عمران شہزاد صاحب۔ جی، اگر غیبت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ ریاستی طور پہ اس کی کوئی لیجسلیشن کی جا سکے اور اسے اس دنیا میں ہی سزا دی جا سکے، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی اس کی جو سزائیں ہیں وہ آخرت میں ہے کہ آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی۔ ہمارے بہت سارے جرائم ایسے ہیں جن میں اسلام میں اس دنیا میں بھی سزا کا ذکر ہے اور اسے دی جاتی ہے، تو یہ کوئی فوجداری جرم تو نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست اس پہ کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے کہ اس کو روکا جا سکے، سزا کے طور پہ کوئی اس کی سزا جو ہے نا وہ فکس کی جا سکے۔ تو ظاہری بات ہے اس کو جرم کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معاشرے کو بہتر کیا جا سکے، معاشرے میں پیوریفیکیشن لائی جائے، معاشرے کو بہتر کیا جائے، معاشرے میں جو امر بالمعروف ہیں ان کو جو عام کیا جائے، اور جو نہی عن المنکر ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو تمام اہل علم لوگ ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک انتہائی کبیر جرم ہے، اس کے بہت زیادہ مضمرات ہیں، اور اس کو جو ہے نا اس کو روکنا چاہیے، اور اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں جی، غیبت کو، اور غیبت کو کوئی اتنی ہم برائی، ہمارے معاشرے میں غیبت برائی ہے ہی نہیں، یعنی جب بھی بیٹھتے ہیں اگر ہماری گفتگو میں سے غیبت نکال دیا جائے تو شاید کچھ بچتا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی ہماری جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہی غیبت ہے، ہماری ساری خوش گپیاں اسی پہ ہوتی ہیں، چاہے 4 دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں، اور اس کی گفتگو میں سے کچھ نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ غیبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کو اس سائڈ پہ کہ لوگوں کو یہ پہلے تو احساس دلانا ہے، یعنی اور یہ اہل علم کا کام ہے، انہیں احساس دلائیں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت غلط ہے کسی شخص کی کردار کشی کرنا، کسی شخص کے جرائم کو اور عیوب کو اور اس کے نقائص کو سامنے سب کے لے کے آنا، یہ اس انسان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، پھر مختلف محافل ہونی چاہیے، پھر ممبر کا استعمال بھی اس سلسلے میں ہونا چاہیے، ہمارے ممبر سے بھی اس سلسلے میں آواز بہت کم اٹھتی ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل پہ ممبر کی بات ہم لے کے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ واقعی ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم غیبت کرنا اپنی خوش گپیوں کا حصہ سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو ہمیں ایک راستہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، گناہوں میں نہیں، حماقتوں میں نہیں، جرائم میں نہیں، اور بد اخلاقیوں میں نہیں۔ تو یہ کیونکہ ایک عیب ہے، ایک کمزوری ہے، تو اس سے بچ کر ہمیں خیرات کی طرف، یعنی نیکی بلائی، ہم اپنی مجلسوں میں تعمیری موضوعات رکھیں۔ ہم قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اس کے اندر امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، صبر ہے، شکر ہے، عفو در، کتنے اچھے اچھے موضوعات ہیں،
اور پھر بہت سے علمی ایسے اشکال ہوتے ہیں جو ہر بندے کے نوٹس میں نہیں ہوتے، ہم اس پہ گفتگو کریں، کوئی طہارت پاکیزگی کے مسائل پہ گفتگو کریں تو ہم اپنی مجلسوں میں، لیکن اس میں کیونکہ میں عرض کروں گا کہ والدین وہ پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے اس حوالے سے یوں تربیت کریں کہ وہ موضوع بحث نہ بنائیں، دوسروں کے عیب کو نہ اچھالیں۔ عام طور پہ جو ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ بیگم کان بھرتی ہے، آج تمہاری ماں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، ماں کان بھرتی ہے، آج تمہاری بیگم نے یہ کیا۔ تو جب ایک تعمیری ایکٹیویٹی ہوگی، خاص طور پہ نوجوانوں کے پاس، انہیں کھیل کی دنیا میں لائیں، انہیں تحقیق کی دنیا میں لائیں، ان کی سوسائٹیز بنائی جائیں، علمی سوسائٹیز ہوں، وہ جو ہے وہ حسن نعت، حسن قرات، حسن تقاریر، کوئز پروگرام، تعمیری ٹرینڈز ان کو دیے جائیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم حتمی یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسے روحانی امراض ہیں، اس کا علاج روحانی طریقے سے کرنا ہے۔ مثلا آپ اپنے اندر سے حسد نہیں ختم کر سکتے، حسد کو رشک میں بدل دیں۔ ہم طمع ختم نہیں کر سکتے، طمع جو ہے اس کو خیر خواہی و بھلائی میں آگے بڑھنے میں بدل دیں۔ انسان کو جو غصہ ہے اس کو غیرت ایمانی میں بدل لیں، جو تکبر ہے اس کو الحب للہ والبغض للہ میں بدل دیں۔ تو یہ جو روحانی امراض ہیں ان کو موڈیفائی کیا جائے، ان کا ازالہ نہیں، ان کا امالہ ہو سکتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب والدین، اساتذہ، علماء، مشائخ اور جتنے اصحاب بست و کشاد ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، خود شناسی کو خدا شناسی کہا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ غیبت کرنے والا نہ صرف دوسروں کی غیبت کرتا ہے بلکہ اپنی ذات کے اندر جھانکنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور خود سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ غفلت دین اور دنیا میں اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو غیبت کی اس بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا، نہ ملے گا پھر سہارا، جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ ملے گا پھر سہارا، جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ یہی میری بندگی ہے، یہی میری سجدہ ریزی، یہی میری بندگی ہے، یہی میری سجدہ ریزی، کہ ذرا لپٹ کے رو لوں، کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستان سے، کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان
سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں